جلال ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تؤتوا السفہاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم فیہا واکسوہم وقولوا لہم قولا معروفا وابتلوا الیتامى حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منہم رشدا فادفعوا الیہم اموالہم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ اللہ رب العزت سورۃ النساء کے آغاز میں ہی مالک ارض و سما نے ہمیں ڈرانے کے لیے آیتوں میں واقعات کا تذکرہ فرمایا، یتیموں کی بات کی کہ یتیموں کو ان کا حق دو، ان کے پاکیزہ مال میں اپنا مال نہ ملاؤ، ان کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور پھر خواتین کو حق مہر دینے کی بات کی کہ ان کا حق مہر جو ہے وہ اچھے طریقے سے ان کو دو۔ یتیموں کے حقوق کے متعلق بات کرنے کے بعد اور خواتین کی عزت و عصمت کے پیش نظر ان کو حق مہر کی بات کرنے کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، پہلے کہا کہ ان کو ان کا حق دے دو، خواتین کو ان کے حق مہر دے دو، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، لوٹا دو ان کو۔ اور اب اللہ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اپنے مالوں میں سے جن کو تمہارے لیے گزر اوقات بنایا ہے، ان مالوں میں سے بے وقوفوں کو، کم عقل لوگوں کو مال نہ دو۔ السفہاء کہا گیا یہاں پہ، ولا تؤتوا السفہاء، نہ دو کم عقلوں کو اپنا مال۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ اپنے مال سے مراد ہے یتیم کا وہ مال جس پر ولی کو سربراہ مقرر کیا گیا ہے، یعنی اس کا ولی چاچا ہے، تایا ہے، دادا ہے، اس کا کوئی کزن ہے جس کو اس کا ولی بنا دیا گیا، اور یتیم کا مال اس کے پاس ہے۔ وہ مال اللہ کہتا ہے کہ تمہارا مال ہے۔ یتیم کے مال کو سنبھالنے والا جو بندہ ہے نا، اسے اللہ کہتا ہے یہ تمہارا ہے۔ یہاں جو اللہ نے کہا ہے نا اپنے مالوں میں سے ان کو نہ دو، اپنا مال یتیموں کو، کم عقل یتیموں کو، کم عقل خواتین کو اپنا مال نہ دو جس مال کو اللہ نے تمہارے لیے گزر اوقات بنایا ہے۔ یہاں پہ سوال یہ ہے کہ مال تو ہے وہ یتیموں کا، یا مال تو ہے وہ خواتین کے حق مہر کا۔ اللہ کہتا ہے تمہارا مال، تو تم اپنا مال ان کو نہ دو، وہ کم عقل ہیں۔ یہاں مفسرین جواب دیتے ہیں کہ دراصل اللہ رب العزت کی یہاں پہ حکمت یہ ہے فرمانے کی کہ جس طرح تم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو نا، اسی طرح یتیم کے مال کی بھی حفاظت کرو۔ اس کو تو عقل نہیں ہے، یہاں پہ روکا گیا ہے۔ نہ دینے سے مراد کیا ہے؟ نہ دینے سے مراد یہ نہیں کہ یتیم کا مال میرے پاس موجود ہے اور میں انکار کر دوں کہ میں نے کبھی نہیں دینا، یہ نہیں ہے۔ یہاں نہ دینے سے مراد ہے حجر، ہے کے نیچے، ہا کے نیچے زیر ہے، حجر، جس طرح حجر ہوتا ہے پتھر کے لیے، حجر یعنی قولی تصرف سے روکنا۔ کسی کو مثال کے طور پہ یہ میرے پاس یتیم کا مال ہے، میں نے کہا یتیم کو بتا دیا کہ بیٹا یہ تمہارا مال میرے پاس موجود ہے، لیکن اب یتیم اگر یہ چاہے کہ میں اس کو بیچ دوں، اس سے منع کیا گیا ہے کہ اس کو بیچنے کا اختیار نہیں دینا، پورا مکمل تصرف یتیم کے حق میں نہیں دینا۔ کیوں؟ یتیم کہتے ہیں نابالغ بچے کو،
اور وہ کم عقل ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ مال کی حفاظت کرنی ہے یا نہیں کرنی، وہ تو اس کا دل کرے گا کوئی بھی چیز کھانے کو، وہ تو اپنا مال بیچنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ جو کم عقل ہیں ان کو ان کا مال ان کے حوالے نہ کرو، مکمل طور پہ ان کے ہینڈ اوور نہ کر دو کہ وہ جیسے مرضی چاہیں اس کو خرچ کر دیں، اور پھر جب وہ جوان ہوں، جب ان کو عقل آئے، پھر وہ پچھتائیں کہ اوہ ہو بے وقوفی میں سارا مال جو ہے وہ میں نے خرچ کر دیا ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا کہ جو کم عقل یتیم ہیں ان کو بھی مال نہ دو، ان کے حوالے نہ کرو ان کا مال کہ وہ جیسے مرضی اس کو خرچ کر لیں، اور جو چھوٹی عمر کی بچیوں سے نکاح ہو جائے ان کا حق مہر بھی ان کے ہینڈ اوور نہ کرو کہ ان کو پتہ نہیں کہاں پہ خرچ کرنا ہے، اور تم اس مال سے جس سے تمہاری گزر بسر ہو رہی ہے، یتیم کا مال ہے میرے پاس اور میرے اپنے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، کاروباری حالات بڑے مندے جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں شریعت کیا کہتی ہے؟ ایسی صورت میں شریعت یہ کہتی ہے کہ اس مال کو بیت المال سمجھتے ہوئے اس مال سے قرضے کے طور پہ خرچا جا سکتا ہے، یا ضرورت کے تحت جتنا خرچہ چاہیے وہ لیا جا سکتا ہے، چونکہ وہ یتیم پہ بھی صرف ہو رہا ہے، یتیم کا کھانا بنایا جا رہا ہے، اس کے کپڑے دھوئے جا رہے ہیں، اس کو مطلب پوری سہولیات جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں، تو اس مد کے اندر مال کا اتنا حصہ اپنے اوپر خرچ کر سکتے ہیں جتنا قول معروف یعنی معروف طریقہ جو لوگوں میں ایک دستور ہے اس کے مطابق تھوڑا بہت، یہ نہیں کہ اب یتیم کا مال آ گیا تو یتیم کو یہ بتا دو کہ یہ بھی تیرے مال سے آیا، یہ بھی تیرے مال سے، یہ بھی تیرے مال سے، تو اس کا مال فٹافٹ جو ہے وہ خرچ کر دو، ایسا نہیں۔ اللہ کریم کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اس مال میں سے اس کو کھانے کے لیے دو، کھلاؤ، اسی مال میں سے یتیم کو کھلاؤ، وَاكْسُوهُمْ، اور اسی مال میں سے یتیم کو پہناؤ، یعنی کپڑے لے کر دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور یتیموں کے لیے قول معروف یعنی دستور کے مطابق بات کرو، دستور کے مطابق بات کرو۔ ہم بھی جب کسی سے بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار بات سنو، بنتی جڑتی گل کر، جڑی گل بنتی جڑتی ہے نا وہ کر۔ اللہ بھی وہ فرما رہا ہے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، دستور کے مطابق بات کرو، بے انصافی نہ کرو، یہ نہیں کہ یتیم کا مال آ گیا تو اس کو جیسے مرضی آپ خرچ کریں۔ اچھا، اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے اگلی آیت میں، آیت نمبر 6 میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، یتیموں کو آزماتے رہو، یعنی ان کی عقل چیک کرتے رہو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، ان کو تب تک آزماتے رہو جب تک وہ سن بلوغت کو نہ پہنچ جائیں، نکاح کی عمر کو نہ پہنچ جائیں، تب تک ان کو آزماتے رہو۔ اگر چھوٹی بچی ہے اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا تو رخصتی تک، اس کے بالغ ہونے تک، اگر بچہ ہے تو اس کے بالغ ہونے تک۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو بچی کی عمر 17 سال ہو اور لڑکے کی 18 سال ہو پھر وہ سن بلوغت کو پہنچتے ہیں، لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ان دونوں کا فتویٰ یہ ہے اور اسی فتوے پر عمل کیا جاتا ہے کہ جب لڑکے کے آثار نظر آ جائیں بلوغت کے وہ بالغ ہو گیا، جب لڑکی کے آثار نظر آ جائے بلوغت کے وہ بالغ ہو گئی۔ تو قرآن کہتا ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، ان کو آزماتے رہو۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پس اگر تم ان کے اندر ہدایت پاؤ، عقل کی پختگی پاؤ، اگر تم دیکھو کہ عقل میں پختہ ہو گیا ہے، اس کی عقل جو ہے وہ کافی بہتر ہو گئی ہے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کو دے دو۔ اگر تم دیکھو کہ یتیم پہلے بچہ تھا اور کم عقل تھا، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اس کے نکاح کی عمر تک پہنچنے میں اس کو آزماتے رہو،
فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پس اگر تمہیں یقین ہو جائے، تم پاؤ اس کو ہدایت پر، سیدھے راستے پر، عقل کی پختگی پر، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو یتیموں کا مال پھر ان کے حوالے کر دو، اس کو پھر مالک بنا دو کہ اب یہ اپنے مال کو فضول خرچ نہیں کرے گا، اب یہ اپنے مال کو ایویں ہی لوگوں کو نہیں لٹا دے گا، تو اس لیے پھر اس کو دے دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، یہ اگلی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک نصیحت کی اس بندے کو جو ولی ہوتے ہیں یتیم کے، یتیم کو سنبھالنے والے، یتیم کے والی وارث، ان کو اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، رب فرماتا ہے کہ یتیم کا مال فضول خرچ نہ کرو، وَبِدَارًا، اور جلدی جلدی اس خوف سے خرچ نہ کرو، أَن يَكْبَرُوا، کہ وہ بڑا ہو جائے گا تو ہم سے لے لے گا۔ ایسے بھی نہ کرو کہ تم کہو کہ جلدی جلدی یتیم کا مال جو ہے نا اس کو کسی ٹھکانے لگا دو، اس میں سے خرچ کر لو جو کرنا، یہ تو اب بڑا ہو رہا ہے، اگر بڑا ہوگا تو یہ مال مانگے گا ہم سے۔ تو قرآن پاک نے ہر وہ نصیحت ہمیں کی جو ہمیں ضرورت ہے، جس کی جو ہمارے دل کے اندر مرض پیدا ہو سکتا ہے، قرآن پاک نے اس کا شافی علاج کیا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، کہ اس وجہ سے یتیم کے مال کو فضول خرچ نہ کرو یا جلدی جلدی خرچ نہ کرو، أن يَكْبَرُوا، کہ وہ بڑا ہو جائے گا۔ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا اتنا اجر دیا گیا ہے حدیث رسول میں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ مومن کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھے گا نا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے اللہ اس کے اتنے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور بلکہ یتیم کی کفالت کرنے والے کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا، یوں آقا نامدار نے اپنی بے مثل و بے مثال انگلیوں کو جوڑا، یوں جوڑ کے اپنی بے مثال انگلیوں کو، جن کی مثال میں نہیں دے سکتا، میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا جس طرح یہ چھوٹی انگلی بڑی انگلی کے ساتھ جڑی ہے نا، اسی طرح میرے ساتھ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں جائے گا۔ انا وکافل الیتیم ہاکذا، کہ جیسے یہ دو ہیں نا ویسے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں جائیں گے۔ تو جس گھر کے اندر یتیم ہو، اللہ کی رحمت کے فرشتے وہاں آتے ہیں۔ یتیم کے ساتھ حسن سلوک، یتیم کے ساتھ محبت، یہ رسول خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ شہید ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام ان کے گھر تشریف لائے۔ حضرت جعفر کے شہزادوں کو اپنی گود میں لیا، گود میں لے کر ان سے پیار کیا، اتنا پیار کیا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے، آپ رو دیے۔ ان کے سروں کو آپ نے اپنے آغوش میں لیا، بڑا پیار کیا۔ جب ان کی زوجہ نے دیکھا نا کہ نبی علیہ السلام رو بھی رہے ہیں، ان سے پیار بھی کر رہے ہیں، ان کو اپنے بیٹے کہہ رہے تھے حضور، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ آج میرے بیٹے یتیم ہو گئے، آپ اس لیے اتنی شفقت فرما رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں سے بڑا پیار کیا ہے۔ تو یتیموں کی رکھوالی کرنے والا اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، یتیموں سے محبت کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے، یتیموں سے محبت کرنے والا محبوب خدا کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے یتیموں کا مال نہ کھاؤ، نہ اس کو جلدی جلدی خرچ کرو کہ وہ بڑے ہو جائیں گے تو ہم سے مانگیں گے، نہ یتیموں کے مال کے اندر ملاوٹ کرو، نہ یتیموں کا حق کھاؤ۔ اور اللہ کریم جل جلالہ نے پورا ایک ضابطہ لکھا ہے اس کے بارے میں۔ پھر فرمایا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو یتیم کا والی وارث، یتیم کو پالنے والا، یتیم کی رکھوالی کرنے والا، یتیم کی حفاظت کرنے والا، یتیم کے مال کو اپنے پاس رکھنے والا، جو یتیم کا وارث ہے نا، قرآن کہتا ہے وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، اگر وہ غنی ہو، مالدار ہو، فَلْيَسْتَعْفِفْ، پھر وہ یتیم کے مال میں سے نہ کھائے، پھر وہ یتیم کے مال میں سے نہ کھائے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلائے، اس کے مال کو جیسا ہے ویسے پڑا رہنے دے، اس کے کپڑے جو کچھ اس کو لا کے دینا ہے، اگر وہ غنی ہے، مالدار ہے، تو پھر یتیم کے مال میں سے نہ کھائے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اگر یتیم کا وارث، یتیم کی کفالت کرنے والا اگر فقیر ہے، غریب ہے،
فلیأکل بالمعروف، وہ دستور کے مطابق کھائے، دستور طریقے کے مطابق، جو ایک عرف عام میں چل رہا ہے کہ یہ ایک بندے پہ کتنا خرچہ آئے گا ایک مہینے کا، اتنا وہ لے سکتا ہے۔ تو قرآن نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہم سب کو یہ بات سمجھائی کہ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر کوئی یتیم کی کفالت کرنے والا غریب ہو تو پھر وہ یتیم کے مال میں سے کھا لے، لیکن کتنا؟ بالمعروف، عرف عام میں جو بات چل رہی ہو، جو دستور کے مطابق ہو۔ اور پھر یتیم کو جب مال اس کا دینا ہے، اب یہ بھی احتیاط دیکھیے کہ اللہ کریم نے کیسی کیسی احتیاطی تدابیر ہمیں بتائی ہیں کہ یتیم کو جب مال واپس دینا ہے تو پھر یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اپنی مرضی سے گھر کے اندر کمرے میں بیٹھ کے یتیم کا مال اس کو دے دیں، نہیں، ایسے نہیں دینا۔ ایسے لوگ چیمگوئیاں کریں گے، ایسے آپ کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلیں گے کہ پتہ نہیں کتنا کھا لیا، کتنا دے دیا اس کو۔ قرآن کریم نے اس کی ڈومین کو یوں واضح کیا کہ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، کہ جب تم یتیم کا مال اس کو واپس کرو نا، اس پر گواہ بنا لو، اس پر گواہ بنا لو، تاکہ تم پہ بات کوئی نہ آئے، تاکہ لوگ تم پہ شک نہ کریں، لوگ تمہارے بارے میں طرح طرح کی باتیں نہ بنائیں۔ جب یتیم کا مال اس کو واپس کرنا پھر گواہ بھی بناؤ۔ تو گویا اللہ نے ہمیں ایسے بچایا ہے کہ اس طرح تو ماں باپ بھی نہیں بچاتے۔ ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے ایسی ایسی احتیاطی تدابیر ہمیں بتا دیں کہ یوں کرو، یوں کرو، یوں کرو، اس سے بچو، اس سے بچو۔ تو اب آخر پہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، بس جب تم یتیموں کا مال ان کو واپس کرنے لگو تو اس پر گواہ بنا لو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حساب کرنے کے لیے اللہ کافی ہے، حساب کرنے کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ صرف اس لیے کہا گیا کہ بعض دفعہ انسان جب یتیم کو مال اس کا واپس دیتا ہے نا تو پھر حساب کتاب بھی کرتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ مطلب دکانداری کرتے ہیں تو بھول چوک لین دین وہ اس کے جو پیڈ ہوتا ہے اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ ایک حساب تو نے یتیم کے ساتھ لوگوں میں بیٹھ کے کرنا ہے، ایک حساب تیرا میں نے کرنا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ سے بڑا تو حساب کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کافی ہے حساب کرنے کو۔ تو اس لیے اللہ نے جب حساب لینا ہے تو پھر مالک نے تم سے چھوٹی چھوٹی چیز کا حساب لینا ہے، لہذا جب حساب کرو یتیم سے تو یہ مد نظر رکھو کہ اللہ کو بھی حساب دینا ہے۔ تو مالک ارض و سما نے ہر ایک چیز میں احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اپنانے کے لیے ہمیں قرآن پاک کی آیات کی شکل میں وہ احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ ساری بتا دی۔ اور اس کے بعد اب جب یتیم کے متعلق یہ بات ہو چکی تو یتیم کا ایک حق یہ غصب کیا جاتا تھا، اور خواتین کا اور قریبی رشتہ داروں کا، کہ ان کو وراثت کے مال میں سے کچھ نہیں دیا جاتا تھا۔ یتیم کو اس لیے نہیں دیا جاتا تھا، اس کو یتیم سمجھتے تھے، چونکہ چھوٹے بچے ہوتے تھے یتیم، ان کو وہ کہتے ہیں یہ کون سا جہاد کرتے ہیں کہ ان کو کچھ دیا جائے، یہ کون سا کوئی کام ہمارے ساتھ کرواتے ہیں۔ خواتین کو بھی اس لیے وراثت سے وہ لوگ محروم رکھتے کہ یہ ہماری طرح گھوڑ سواری تھوڑی کرتی ہیں، یہ ہماری طرح سوار ہو کے جہاد کے لیے تھوڑا جاتی ہیں، جہاد مرد کریں، سارے کام مرد کرتے ہیں، خواتین تو گھروں میں رہتی، ان کا حصہ کوئی نہیں مال وراثت میں۔ لیکن اللہ کریم جل جلالہ نے اس کو بھی بہت واضح کیا، فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو والدین اور قریبی چھوڑ جائیں، والدین جو چھوڑ جائیں، والدین کا ترکہ جو ہے اس میں سے بھی، اور جو قریبیوں کا ترکہ ہے اس میں سے بھی مردوں کا حصہ ہے۔ اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے للرجال، یہ رجلن کی جمع ہے رجال، رجال کتنے ہی آدمیوں کے لیے، مردوں کے لیے بولا جاتا ہے، رجلن ایک مرد کو کہتے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کا ذکر کیا، پھر ساتھ ہی فرما دیا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور خواتین کے لیے بھی جو والدین چھوڑ جائیں یا رشتہ دار چھوڑ جائیں قریبی، ان میں سے خواتین کے لیے بھی حصہ ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ والدین کا جو ترکہ ہے اس میں سے لڑکوں کا ہی حصہ ہوگا، ایسا نہیں کہا قرآن نے، دونوں کو حقوق برابر کے دیے۔ مال میں حصہ مرد کا بھی ہے، مال میں حصہ خواتین کا بھی ہے، لیکن خواتین کو ایک حصہ کم دیا گیا، اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں۔ جو خواتین کو بیٹے کے لیے وراثت میں سے 2 حصے اور بیٹی کے لیے 1 حصہ، اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ چونکہ مرد جو ہے وہ کماتا ہے، مرد مشقتیں خواتین کی نسبت زیادہ اٹھاتا ہے، اس کو رات کو محنت کرنا پڑتی ہے، دن کو محنت کرنا پڑتی ہے۔ ایک تو مرد کی اس اتھارٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو وہ مقام دیا گیا کہ اس کا دگنا حصہ، اور خواتین کو 1 حصہ دیا گیا۔ پہلے یہ تھا کہ خواتین کو حصہ دیا ہی نہیں جاتا تھا، یہ بہانہ بنا کے کہ وہ کون سا مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں، وہ کون سا جہاد کرتی ہیں، ان کو مال میں سے حصہ کیوں دیا جائے، پہلے یہ بہانہ بناتے تھے۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد کی برتری کو، مرد کی فوقیت کو بھی برقرار رکھا اور خواتین کو حصے کا حقدار بھی بنا دیا، اور فرمایا کہ مردوں کو بھی حصہ ملے گا جو والدین چھوڑ جائیں یا رشتہ دار قریبی چھوڑ جائیں، اور خواتین کو بھی حصہ ملے گا جو والدین چھوڑ جائیں یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، مما قل منہ او کثر، اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو یا زیادہ ہو۔ اگر تھوڑا ہوگا تھوڑے میں سے ملے گا، اگر زیادہ ہوگا تو زیادہ میں سے ملے گا، جتنا بھی ہوگا اس میں سے حصہ ضرور ملے گا۔ نصیبا مفروضا، نصیب کہتے ہیں حصے کو، مفروضاً جو اللہ کی طرف سے فرض کر دیا گیا، جو اللہ کی طرف سے فرض کر دیا گیا وہ حصہ ضرور ملے گا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ، اور جب حاضر ہو جائے تقسیم کے وقت، اولو القربا، قریبیوں میں سے کوئی، والیتامى، یتیموں میں سے کوئی، والمساکین، یا مسکین آ جائیں۔ ترکہ تقسیم ہو رہا تھا، ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد وراثت تقسیم ہو رہی تھی، اور وہ قریبی آ گئے جن کا حصہ نہیں تھا، وہ خونی رشتہ دار آ گئے جن کا وراثت میں حصہ نہیں تھا لیکن وہ غریب بڑے ہیں۔ وراثت تقسیم کر رہے تھے، یتیم آ گئے، حصہ ان کا وراثت میں نہیں تھا۔ وراثت تقسیم کر رہے تھے، مسکین آ گئے، حصہ ان کا وراثت میں نہیں تھا۔ اللہ کریم فرماتا ہے فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، اللہ کریم فرماتا ہے اس رزق میں سے ان کو بھی کچھ دے دو، سارا ان میں ہی نہ تقسیم کرو جن کا حصہ ہے، اس میں سے کچھ ان کو بھی دے دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان کے لیے دستور کے مطابق بات کرو، یعنی بھلائی والی بات ان کے لیے بھی کہو۔ یہ نہیں کہ جیسے ہمارے ہاں مطلب کوئی چیز تقسیم کر رہے ہوں، نہیں بھی اندر نہیں ہلے ہونا، ساڈی کوئی نہ اہم گل ہو رہی ہے کر دی، بھائی اینو ذرا نا اینو کہہ بھی ہجے نہیں ہونا ہلے، ساڈے ذرا نا گھر دے اندر کوئی گھریلو ڈسکس ہو رہی ہے، ہاں جی، پتہ ہوتا ہے ہمیں کہ ہم تقسیم کر رہے ہیں، اگر وہ آیا تو اس کو کچھ دینا پڑے گا، تو بہانہ بنا کے اس کو باہر ہی روک دیتے ہیں کہ بھائی گھریلو میٹنگ چل رہی ہے، ہماری کوئی فیملی کی پرسنل میٹنگ ہے تو ابھی نہیں آنا، بعد میں آنا، اگر وہ اندر آ جائے گا تو اسے کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ تو قرآن کریم نے اس سے بھی ہمیں منع فرمایا کہ ایسے نہیں کرنا، اگر وہ آ جائیں تمہاری تقسیم کے وقت، وَإِذَا حَضَرَ، اور جب حاضر ہو جائیں، القسمہ، تقسیم کے وقت، کون؟ اولو القربا والیتامى والمساکین، قریبی آ جائیں، یتیم آ جائیں یا مسکین آ جائیں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو اس رزق میں سے کچھ ان کو بھی دے دو، ان کو بھی کچھ دے، چاہے ان کا حصہ نہیں ہے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان کے لیے بھلائی والی بات کرو، یعنی صدقہ دے دو ان کو،
گورنمنٹ ہمیں جب انعام دیتی ہے نا، کسی بھی انعامی اسکیم میں گورنمنٹ جب انعام دیتی ہے، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرکٹ کے پلیئرز کو یا دیگر جو پلیئرز ہوتے ہیں قومی ٹیموں کے، ان کو جب کوئی انعام ملتا ہے تو گورنمنٹ ٹیکس کی کٹوتی کرتی ہے، ان کے انعامات پہ ٹیکس کی کٹوتی پہلے گورنمنٹ کرتی ہے، پھر ان کو انعام دیتی ہے۔ اگر کسی کو گاڑی ملتی ہے تو گاڑی پہ پہلے وہ ٹیکس پے کرتا ہے، اگر کسی کو کیش پرائز ملا ہے تو اس میں سے بھی گورنمنٹ کٹوتی کرتی ہے، پھر کٹوتی کرنے کے بعد اس کو دیا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک نے کتنا اعلیٰ اسلوب دیا ہے کہ جب تم مال وراثت تقسیم کر رہے ہوتے ہو نا، یہ دنیا دار تو تمہیں انعام دے کے ٹیکس وصول کرتے ہیں، اللہ نے تمہیں جو دیا ہے نا اس میں سے اللہ کے راستے میں ان مسکینوں کو، یتیموں کو، ان غریب رشتہ داروں کو کچھ نہ کچھ ان کو صدقے کے طور پہ دے دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان کے لیے بھلائی والی میٹھی میٹھی بات کرنی ہے، انہیں جھڑکنا نہیں ہے۔ اچھا، یتیموں کے بارے میں ڈرنا کیسے ہے، یا مال وراثت تقسیم کرتے ہوئے جو غریب آ جائیں اس وقت ڈرنا کیسے ہے؟ اللہ کریم نے ڈرنے کی وہ کیفیت بھی بیان فرما دی۔ رب فرماتا ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، جس طرح تم ڈرتے ہو نا کہ تم مر جاؤ گے تو پیچھے غریب اولاد چھوڑ کے جا رہے ہو، تو غریب اولاد کا کیا بنے گا؟ یہ ماں باپ کے دل میں ایک ڈر ہوتا ہے کہ یار میں نے تو ایسے ہی گزار دی، ٹھیک ہے، اب میرے پیچھے اولاد بیچاری غریب ہے، ان کے پاس تو اپنا مکان بھی نہیں ہے، کوئی ان کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ان کے پاس۔ رب فرماتا ہے جس طرح تمہیں اپنی سگی اولاد کے بارے میں یہ ڈر کھائے جا رہا ہوتا ہے نا کہ میرے بعد ان کا کیا بنے گا، لو ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعافا، جس طرح تمہیں یہ ڈر لاحق ہے کہ میں جا رہا ہوں میرے پیچھے غریب اولاد ہے میری، رب فرماتا ہے خافوا علیہم، یتیموں کے بارے میں بھی ویسے ہی ڈرو، یتیموں کے بارے میں بھی ویسے ڈرو، ان کے لیے بھی ایسا ہی دل کے اندر ارمان رکھو جیسا اپنی اولاد کے لیے رکھتے ہو۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس تم اللہ سے ڈرو، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور ان کے لیے کہو سیدھی صاف اور کھری کھری بات۔ یہ سیدھی صاف بات کا کیوں کہا گیا؟ ہمارے ہاں اکثر لین دین میں چونکہ بتقاضا بشری ہر بندے کی فطرت کے اندر لالچ رکھا گیا ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ نفع والا سودا جو ہے نا وہ مجھے ملے، جو خسارے والا ہے وہ دوسرے کو ملے۔ اور یتیم کے متعلق بالخصوص یہ کہہ دیا گیا کہ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، صاف ستھری کھری سیدھی بات کرنی ہے اس کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ تم اس کے اندر کوئی فریب رکھو اور یتیم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرو، پھر جب تم ایسا کرو گے نا تو پھر اللہ کریم جل جلالہ تو دیکھ رہا ہے۔ پہلے تنبیہ فرما دی گئی وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، حساب پھر اللہ کا حساب جو ہے نا وہ سب سے بڑا حساب ہے، اللہ بہترین حساب لے گا، پھر تم سے حساب لینے کے لیے وہ کافی ہے۔ تو کہا کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یتیموں کے لیے کھری صاف ستھری بات کہو۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلماً، زیادتی کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، وہ آگ کھاتے ہیں۔ حالانکہ آگ کھائی جانے والی چیز نہیں ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی، فرمایا وہ جہنم کی آگ کھا رہے ہیں۔ یتیم کا مال جو کھاتے ہیں وہ جہنم کی آگ کھا رہے ہیں۔ انما یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں نار آگ بھر رہے ہیں۔ وسیصلون سعیرا، جو ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ داخل ہو جائیں گے۔ پھر برا ٹھکانہ، جس ٹھکانے میں آگ بھڑکائی گئی ہے وہاں وہ داخل ہو جائیں گے۔ تو یہاں تک تو یتیموں کے بارے میں، مسکینوں کے بارے میں، غرباء کے بارے میں، خواتین کے بارے میں بتا دیا گیا۔ اس سے اگلا رکوع جو شروع ہو رہا ہے وہ وصیت کے متعلق شروع ہو رہا ہے، اور وراثت کے متعلق، ترکہ کے متعلق شروع ہو رہا ہے۔ وہ
تھوڑا سمجھنا مشکل ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگلے جمعے اس کو کچھ ایسے اچھے انداز میں اس کے لیے کوئی تیاری کر کے آؤں کہ آپ کو رشتوں کی تقسیم جو ہے کہ کون سے رشتے جو ہیں ان کو وہ آپ نے وراثت کا مال دینا ہے، بیٹے کو کتنا ملے گا، چچا کو کتنا ملے گا، تایا کو کتنا ملے گا، دادے کو کتنا ملے گا، پوتے کو کتنا ملے گا، اس کے اندر پھر بہت ساری اقسام ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعۃ المبارک کو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلا رکوع جو ہے اس کی پوری تفسیر کی جائے گی۔